سورۃ المائدہ، المائدہ کہتے ہیں کھانے کا دسترخوان، وہ دسترخوان جس میں کھانے والی چیزیں ہوں اس کو المائدہ کہتے ہیں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ایک دسترخوان آسمان سے اتارا تھا ان کے حواریوں کے لیے، انہوں نے مطالبہ کیا تھا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے وہ اتارا اور وہ معجزہ انہوں نے دیکھا۔ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام یہ ہے کہ پھر تم نے اس کی ناشکری نہیں کرنی۔ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، جو اس کے بعد کفر کرے گا، ناشکری کرے گا، تو اللہ فرماتے ہیں پھر میں ایسا عذاب کروں گا کہ میں نے کسی کو نہیں کیا۔ تو یہاں یہ بھی ہے کہ جب منہ مانگی کوئی چیز، یہ تو نبی کی بدولت ہے نا، بعض بندہ خود اللہ سے ایگریمنٹ کر لیتا ہے کہ بھئی یہ چیز دیں پھر میں یہ فلاں عبادت کرتا جاؤں گا، اگر پھر وہ نہ کرے تو پھر اس کو اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے، کیونکہ اب تو انبیاء کے معجزات تو ہونے نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ نبی کریم خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اب جو ہمارے ہاں پریکٹیکل کی شکل ہے وہ یہ قوم معاہدہ کر لے کہ جی ہم نے یہ علاقہ ہمیں ملے گا تو ہم اسلام نافذ کریں گے، پھر نہ کریں گے تو پھر مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا نا۔ ایسے ہی ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے یہ چیز دے میں یہ کر دوں گا، نہیں کرتا تو اس کے انفرادی بھی پکڑ آ سکتی ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ایگریمنٹ معاہدہ کرنا ہے وہ پورا کرنا ہے، نہیں تو اس کی پکڑ سخت آ سکتی ہے۔ یہ قانون صرف انہی کے لیے نہیں، سب کے لیے، واللہ اعلم بالصواب۔ اسی طرح سورہ نساء میں معاشرے کے آداب سکھائے گئے، اور سورہ مائدہ میں جو ہے نا وہ قانون ضابطے بہت زیادہ ہے، اس میں معاہدہ کیا ہے تو پورا کرنا ہے۔ جانوروں کے بارے میں کہا کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا وہ حلال ہے، باقی حرام ہے جو خود گر کے مر جائے، جس طرح بھی پہلے گزر چکا۔ پھر اس میں سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر دیا، اور اپنی نعمت جو ہے نا میں نے تمہارے اوپر پوری کر دی، اور اسلام کو تمہارے لیے دین پسند کیا۔ اس میں احکام مثال کے طور پر میں نے یہ جیسے چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یہ اسی میں ہی ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کا بیٹوں کا جو قصہ ہے کہ جو حسد ہے، لالچ تما، وہ قتل و غارت کی طرف لے کے جاتا ہے، اور قتل کے بدلے قتل ہے، احکام بیان ہوئے۔ جو جان بوجھ کے قتل کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، پچھلی آیت میں بیان ہوا کہ اس کا آخرت کا انجام یہ ہے۔ دنیا میں جو قتل کرے گا قصاص کا پورا نظام سورہ مائدہ میں ہے کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ، ناک کے بدلے ناک، یہ قوانین سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ تو بہرحال اسی طرح سورۃ المائدہ میں جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ آپ جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا آپ پہنچائیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اسی سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ اے رسول جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا وہ پہنچا دیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسے نہیں کیا تو پھر آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، جو اتر رہا ہے وہ پہنچائیں۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ ظاہر ہے جب حق کو حق اور باطل کو باطل کہیں گے تو جن لوگوں کے مفادات باطل کے ساتھ وابستہ ہوں وہ تو مخالف ہو جاتے ہیں نا، جن کی معیشت ان پر کھڑی ہو، جن کے معاملات ان پر ہوں وہ تو مخالفت کریں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہود نے بھی مخالفت کی، نصارہ نے بھی کی، مشرکین نے بھی کی، اور مشرکین نے بھی آپ کو قتل کرنے کی کتنی دفعہ انہوں نے کوشش کی، یہود نے بھی کی۔ تو اس طرح یہ مخالف ہو گئے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے محافظ تھے اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، بلکہ وہ فتح خیبر کے موقع پر زہر نہیں دے دیا تھا آپ کو۔ اللہ اکبر، دیکھیں نا قتل کرنے کی کیسی انہوں نے کوشش کی، لیکن اللہ آپ کا محافظ ہے۔ جب تک دین مکمل نہیں ہوا معاملہ بالکل محفوظ آپ کا رہا، جب دین مکمل ہو گیا تو بعض کی رائے وہ زہر کے اثرات تھے جو آپ پر ظاہر ہوئے پھر آخری وقت میں، کیونکہ اللہ آپ کو شہادت عطا فرمانا چاہتے تھے۔ واللہ اعلم صاحب، اور میری بھی یہ رائے یہی بنتی ہے کہ آپ کی ظاہر ہے جب سارے معاملات اعلیٰ ترین ہے تو اللہ کے پاس جانے کا معاملہ بھی پھر اعلیٰ ترین ہے، تو وہ شہادت ہی ہے۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ پھر آپ نے بلکہ اس آیت سے پہلے کچھ صحابہ کی ڈیوٹی ہوتی تھی نگرانی کرنے کی، تو آپ نے انہیں بھی کہا کہ چلے جاؤ، اب اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ یہ آپ کے لیے خاص ہے، عام بندے نے پوری اپنے جو جس کو خدشات ہوں وہ حفاظت کی پورے میجرمنٹ کرے۔ ہم عام آدمیوں کو تو اس طرح کے مسئلے نہیں ہوتے الحمدللہ، ہم آزادی سے جہاں کہیں پھرتے ہیں، جہاں مرضی پھریں، آزادی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر ہمارے یہ بھی نعمت ہے کہ ہم جس علاقے میں ہیں وہ کافی لحاظ سے، بہت لحاظ سے محفوظ علاقہ ہے۔ جس وقت دن رات کو آئے ہوئے الحمدللہ کوئی چند حادثات ہوں نہیں تو اکثریت میں محفوظ ہی ہے۔
تو وہ جو شخصیات ہوتی ہیں جن کو حفاظت کے معاملے ہوتے ہیں وہ دنیاوی ذرائع سے اپنے تحفظ کا انتظام کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کا معاملہ خاص تھا. اللہ اکبر. دیکھیں توکل کی بات آپ نے صحابہ کو کہا کہ رہنے دو، اب اللہ میری حفاظت کا ذمہ دار. اور ایسے ہوا نا کئی واقعات. جب آپ نے ہجرت کی تو کیا تھا، وہ تو تلواریں لے کے کھڑے تھے، آپ بیچ میں سے گزر گئے. تو یہ آپ کا خاص معاملہ ہے نا. بڑے واقعات ایسے. سراقہ بن مالک وہ آ گیا، قریب آ گیا، اس کی سواری دھنس گئی. آپ کی حفاظت کے معاملے خاص تھے، خاص الخاص تھے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت خاص فرماتے تھے. وہ زہر والے واقعہ آپ نے فرمایا مجھے خود بتا رہی ہے کہ اس میں زہر ہے. اللہ اکبر ہیں. پھر اسی طرح جب یہودیوں کے پاس گئے، انہوں نے عمارت کے اوپر سے پتھر گرانا چاہا، چکی کا پارٹ، تو فوراً وہی آگے کہ جہاں سے اٹھ جائیں. یہ معاملہ ہے. تو آپ کی حفاظت کے معاملے خاص تھے. اللہ اکبر. تو لہٰذا عام بندے کے لیے تو ایسے معاملے نہیں نہ ہوتے، نہ اس کے پاس اسباب ہے، لہٰذا وہ اپنے جو اس کے پاس وسائل ہیں وہ اس کا اسی طرح جو ہے نا انتظام کرے گا. تو یہ چند سورۃ المائدہ کے حوالے سے گزارشات تھی. باقی ظاہر ہے قرآن ہے، اس میں بڑی گہرائی ہیں. اب آخر میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے معجزات کا ذکر کیا جو آج ہم نے پڑھا سورہ مائدہ کے آخر میں، کہ فلاں معجزے دیے کہ آپ میرے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، پرندہ بناتے تھے. ہاں جی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگ گھروں میں کیا ہے آپ اس کی ان کو خبر دے دیتے تھے. پھر یہ پیدائشی نبینا اس کو عیسیٰ آپ شفا دیتے تھے عیسیٰ علیہ السلام. پھر اسی طرح وہ کوڑ کے مریض کو بھی شفا دیتے تھے. اللہ نے فرمایا سب میرے حکم سے تھا. ٹھیک ہے. پھر مائدہ بھی اتارا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر. پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کو چھوڑ کے معبود بنانا. یہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ پوچھیں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام یہ آخری ہوا سورہ مائدہ کا، کہیں گے کہ یا اللہ میں نے تو وہ کچھ کہا جو آپ نے کہا، میں نے نہیں کہا کہ مجھے معبود بنا. ان سے آپ خود پوچھ لیں جو بھی معاملہ ہے. تو دیکھیں نا کس طرح توحید کا معاملہ ہے. معجزات ملے لیکن عیسیٰ اللہ کے رسول ہی ہیں، اللہ نہیں ہے. جو ان کو اللہ یا اللہ کا بیٹا یا تین میں سے تیسرا مانے کو وہ شرک ہے. تو ظاہر اللہ نے شرک کو معاف نہیں کرنا اللہ کہ بندہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے. تو یہ یہاں پر توحید کی اہمیت اینڈ پہ یہ بیان کی ہے. اور ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ساورنٹی کہ میں عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھ لوں گا کہ کیا تم نے کہا تھا. حالانکہ نبی ہے اور نبی کی سلیکشن اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. تو وہ سمجھ ذات ہے نا، وہ جو چاہے کرے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا. اس نے قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھنا ہے، وہ قادر ہے پوچھ سکتا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام اپنی صفائی میں جواب دیں گے، بلکہ بعض روایت میں وہ بے ہوش ہو جائیں گے جب اللہ پوچھیں گے. اللہ اکبر. اللہ کی ذات کے سامنے جواب دہی یہ مشکل ترین کام ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا بھی معاملہ ایسے ہی فرمایا کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ صرف پیشی ہونی ہے. امی عائشہ صدیقہ سے فرمایا تھا نا کہ وہ پیشگی ہونی ہے، پیشی سامنے. اگر کسی سے اللہ نے پوچھ لیا نا کہ یہ کام کیوں کیا، پھر اس نے نہیں بچنا. من فتش اصیب. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی سارے معاملات آسانی